بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو وائس نوٹ ہے وہ حدیث کے سیریز کی دوسری نمبر کی وائس نوٹ ہے، اور پچھلی وائس نوٹ پر ہم نے حدیث کے سلسلے میں علم حاصل کیا تھا کہ حدیث کے معنی و مفہوم کیا ہیں، حدیث کی اہمیت کیا ہے اسلام کے اندر، اور ہم نے تھوڑا بہت علم حاصل کیا تھا کہ یہ حدیثیں ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے، صحیح حدیث کیا ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اسی سیریز کو ہم جاری رکھیں گے، اور آج ہم علم حاصل کریں گے کہ کتابت حدیث کیا ہے، حدیث کی پہلی کتاب کیا ہے، اور حدیث کی جو کتب سبع ہیں یعنی کہ 7 کتابیں ہیں ان کا مختصر تعارف لیں گے۔ کوشش کریں گے کہ 10 منٹ کی آج کی وائس نوٹ میں کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں ہم لوگ کور کر سکیں۔ تو کتاب حدیث کہ حدیثوں کا لکھنا کب شروع ہوا۔ کتابت حدیث کے سلسلے میں یہ ہے کہ حدیث کی جو کتابت کا سلسلہ ہے یہ دور نبوی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے شروع ہو گیا تھا، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا ابو شاہ کو احادیث لکھ کر دو، اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ابو داؤد میں رپورٹ ہوئی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2017۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا مجھے اصحاب رسول میں سب سے زیادہ احادیث یاد ہیں سوائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ وہ احادیث لکھ لیا کرتے ہیں، میں نہیں لکھتا تھا۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے صحیح ترمذی میں، اور اس کا نمبر ہے 2668۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احادیث لکھ لیا کرو، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان دونوں ہونٹوں کے سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احادیث لکھ لیا کرو، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان دونوں ہونٹوں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اور یہ حدیث رپورٹ ہوئی ابو داؤد میں 3664 نمبر ہے۔ ایک اور حدیث نبوی ہے کہ یوں فرمایا کہ علم کو لکھ کر محفوظ کر لیا کرو، اور یہ حدیث رپورٹ ہوئی ہے صحیح جامعہ صغیر 4664۔ تو یہ تو میں نے کچھ احادیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا صحابہ کرام کو کہ احادیث نوٹ کر لیا کرو۔ اور حدیث کی جو پہلی کتاب ہے جو جس کے بارے میں علم ہوتا ہے وہ ہے آپ کا امام مالک کی الموطا۔ حدیث کی پہلی مرتب کتاب موطا بتائی جاتی ہے۔ یہ فقہی ترتیب پر مشتمل ہے، اور موطا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ایسا راستہ جس پہ کثرت کے ساتھ لوگ چلتے ہیں۔ مراد ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ، اللہ کا راستہ، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بعد میں سلف صالحین، ائمہ دین اور کام علماء ملت نے اپنایا۔ اہل علم نے کہا یہ کتاب 140 ہجری کے قریب ترتیب دی گئی ہے۔ جو باقی علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو پہلی کتاب جو حدیث کی ہے جو ترتیب دی ہے امام مالک نے وہ 140 ہجری کے قریب ترتیب دی ہے۔ اس میں صحابہ اور تابعین کے اقوال ملا کے کل 1720 روایت ہیں۔ اس میں 1720 احادیث شامل ہیں، جن میں مرفوع احادیث 600 ہیں، مرسل روایتیں 222 ہیں، موقوف روایتیں 613 ہیں، اور اقوال تابعین 285 ہیں۔ جیسے میں نے بتایا عرض کیا آپ کو کہ جو اس کی مرتب کرنے والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا پورا نام جو ہے مکمل نام جو ہے وہ ہے مالک بن انس بن عامر بن مالک، اور لقب جو ہے امام دار الہجرہ ہے۔ آپ ایک روایت کے مطابق 93 ہجری میں مدینہ میں ہی پیدا ہوئے، اور 179 ہجری میں 169 ہجری میں مدینہ میں ہی وفات ہوئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے
کمال کا حافظ عطا فرمایا تھا، آپ اپنے استاد سے مرتبہ احادیث سن لیا کرتے تھے جو کبھی بھولتے نہیں تھے، اور آپ تقویٰ و پرہیزگاری میں بھی اعلیٰ مرتبہ کے مالک تھے۔ آپ کے مشاغل تعلیم و تربیت کے بعد آپ ہر وقت اللہ کی عبادت اور تلاوت قرآن میں ہی مصروف رہتے تھے۔ بطور خاص شب جمعے تو ساری رات ہی گزارتے تھے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہوئی ہے، مختلف ان کے شاگردوں نے اور علماء کرام نے رپورٹ کی ہے کہ امام مالک جمعے کی رات کو ساری رات عبادت کرتے تھے، اور حق گوئی میں اس قدر بے باک تھے کہ آپ کو اس کے خاطر حاکم وقت کی مخالفت اور اس کی طرف سے دی گئی ہوئی ایذائیں تکلیفیں تک برداشت کرنی پڑتی تھیں، مگر آپ کے پائے ثبات کبھی بھی متزلزل نہیں ہوئے۔ کتب سبع کا مختصر تعارف، جو 7 کتابیں حدیث میں ہماری رپورٹ ہوئی ہیں ان کا میں مختصر تعارف کرتا ہوں۔ جس حد تک ہو سکا میں آج اپنی وائس نوٹ میں اس کو کور کروں گا، باقی آئندہ کی نشست میں اس کو کور کرتا ہوں۔ تو کتب سبع سے مراد ہے حدیث کی معروف 7 کتابیں۔ کتب سبع میں مطلب ہے 7 کتابیں ہیں، جس میں مسند احمد، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ ہیں۔ مسند احمد کے علاوہ باقی 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہتے ہیں۔ صحاح ستہ کی یہ ٹرم میں بہت استعمال ہوتی ہے ہماری فقہ کے اندر، تو صحاح ستہ میں ساری کتابیں جو میں نے نام لی ہیں وہ شامل ہیں سوائے مسند احمد کے۔ مسند احمد میں پہلا جو تعارف بیان کرتا ہوں مسند احمد کا، اس کتاب کو جو ترتیب دی ہے وہ ہے ابو عبداللہ احمد بن محمد حنبل شیبانی مرزوی بغدادی۔ ان کی پیدائش 164 ہجری بغداد میں ہوئی اور وفات 241 ہجری بغداد میں ہی ہوئی۔ کل احادیث 27,647 تعداد ہے مسند احمد کی، جو کتاب سبع میں سب سے زیادہ احادیث جو جمع کی ہیں، جو ترتیب دی ہیں، وہ مسند احمد میں جمع کی گئی ہیں۔ اس کی خصوصیات یہ ہے کہ اس میں ہر صحابی کی روایت سے الگ الگ ذکر کی گئی ہیں، ہر صحابی کی روایت الگ الگ ذکر کی گئی ہیں۔ احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہونے کے باعث تقریباً ہر موضوع پر متعلقہ احادیث اس میں مل جاتی ہیں۔ اس میں تقریباً 300 طلاتی روایت ہیں اور دیگر مسائل سے صحیح تر ہیں۔ دوسرا میں کتاب کا ذکر کرتا ہوں تھوڑا سا، وہ ہے صحیح بخاری۔ اس کتاب کو تالیف کرنے والے، اس کو ترتیب دینے والے، ان کا نام ہے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری۔ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، ان کی پیدائش 194 ہجری بخارا میں ہوئی اور وفات 256 ہجری سمرقند میں ہوئی۔ اور ان کتاب احادیث کی کتاب کا جو نام ہے وہ پورا نام اصل میں ایسے ہے: الجامع صحیح مسند بن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنن ایامہ۔ اور ایک اور روایت میں ان کا نام ایسا بھی ہے اس کتاب کا کہ جامع مسند صحیح مختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنن ایامہ۔ کل احادیث صحیح بخاری میں بہت سی احادیث تکرار کے ساتھ ہیں، یعنی کہ ایک حدیث مختلف راویوں کے ساتھ انہوں نے لکھی ہیں۔ تو اگر سب احادیث جمع کی جائیں صحیح بخاری میں تو 7,397 ہیں، لیکن اگر میں صرف بغیر تکرار کے ساتھ بیان کروں تو صرف 2,602 ہیں۔ جیسا کہ حافظ بن حجر نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ امام بخاری نے 6 لاکھ احادیث میں سے 16 سال کے عرصے میں ان روایات کو انتخاب فرمایا اور انہیں ترتیب دی۔ امام بخاری نے 6 لاکھ احادیث کا مطالعہ کیا اور 16 سال کے اندر ان راویوں کی زندگی پہ ریسرچ کی، ان کے بارے میں معلومات لی، اور سب کچھ چیک کرنے کے بعد جب پورا تسلی ہو گئی، اس کے بعد امام بخاری نے اپنی کتاب میں احادیث کو شمار کیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے 16 سال کا عرصہ خرچ کیا اور 6 لاکھ احادیث کا مطالعہ کیا۔ اور اس کی خوبی کیا ہے، خصوصیات کیا ہے؟ اس کتاب کو قرآن کے بعد حدیث کی سب سے زیادہ صحیح کتاب ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔
اس کی تمام احادیث صحیح ہیں۔ اس کے تراجم ابواب میں امام بخاری نے بہت سی فقہی مسائل بیان کر دیے ہیں۔ جب آپ مطالعہ کریں گے صحیح بخاری کا تو ہر حدیث کے بعد یا چند حدیثوں کے بعد جب ایک باب بناتے ہیں اس کے نیچے پھر اس کے فقہی مسائل بھی لکھتے ہیں امام غزالی صاحب، تو وہ اس حدیث کے بعد فقہی مسائل بھی وہ اپنی کتاب میں شامل کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو حدیث کے نیچے ہی عقائد کے بارے میں، احکام کے بارے میں، سیر کے بارے میں، تفسیر کے بارے میں، فتن کے بارے میں، مغازی اور مناقب کی سب حدیثیں ایک ساتھ یکجا مل جاتی ہیں۔ یہ بہت خصوصیت شامل ہے صحیح بخاری کی کتاب کے اندر کہ آپ کو ہر موضوع کے اوپر نیچے تفسیر بیان کی گئی ہے اور جمع کی گئی ہیں۔ تیسرا نام ہے احادیث کتاب میں، وہ ہے صحیح مسلم۔ صحیح مسلم کی جو مرتب کیا ہے وہ کیا ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج کشیری نیشاپور۔ ان کی ولادت 2000، ان کی جو ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، وہ 2004 ہجری میں نیشاپور میں ہوئی اور وفات 2061 ہجری میں نیشاپور میں ہوئی۔ اور اس کتاب میں کل جو احادیث ہیں، ان کتاب میں بھی بہت تکرار ہیں۔ ایک حدیث مختلف راویوں سے ایک حدیث مختلف راویوں سے لکھی ہیں۔ اگر تکرار کے ساتھ لکھی جائیں تو ٹوٹل جو احادیث صحیح مسلم میں ہیں وہ 7563 ہیں، لیکن اگر میں تکرار کے نکال دوں تو ٹوٹل احادیث بنتی ہیں 3033 بنتی ہیں۔ اس کتاب کی جو خصوصیات وہ یہ ہے، اس کی خاص بات یہ ہے، اس کتاب کو قرآن کے بعد حدیث کے بعد حدیث کی دوسری صحیح ترین کتاب ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ پہلی حدیث کی جو صحیح ترین کتاب وہ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری ہے، دوسری کتاب جو ہے صحیح مسلم کو اس کو دوسرا نمبر حاصل ہے۔ اس کی بھی تمام احادیث صحیح ہیں اور اس میں قریب المعنی اور ملت جدی احادیث کو ایک ہی مقام پر یکجا کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلمین کو صحیحین کہتے ہیں۔ اگرچہ ان دونوں کتب کو تمام روایت صحیح ہونے پر اتفاق ہے، لیکن صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر ترجیح دی گئی ہے۔ اس کی یہ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجوہات یہ ہے کہ امام بخاری امام مسلم کے نسبت علم حدیث کو زیادہ جانتے ہیں، اس لیے صحیح بخاری کو ترجیح دی گئی ہے۔ دوسری یہ کہ احادیث جمع کرنے میں امام مسلم کی نسبت امام بخاری کی شرط زیادہ سخت تھی۔ امام بخاری کا قول ہے کہ کسی بھی راوی سے جس کی روایت کی گئی ہے اس کے ساتھ کم از کم ایک دفعہ ملاقات شرط ہے، جبکہ امام مسلم کے ہاں ایسی کوئی شرط نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری نے جن صحابی کی روایت سے حدیثیں لی ہیں ان سے کم از کم زندگی میں ایک دفعہ ملاقات کی ہے، اس حدیث کے بارے میں ان سے معلومات لی، ان سے خود منہ سے سنا، پھر جا کر اس نے انہیں حدیث میں شامل کیا، جبکہ امام مسلم کے ہاں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ امام صحیح بخاری کی روایت صحیح مسلم کی روایت کی نسبت کم مجروح ہیں۔ صحیح بخاری میں صحیح مسلم کی نسبت شاذ و معطل روایت بہت کم ہے۔ امام بخاری کے سامنے تصنیف حدیث کا کوئی نمونہ نہیں تھا، جبکہ امام مسلم کے سامنے بخاری کا نمونہ موجود تھا۔ بخاری کی اکثر احادیث پہلے طبقے سے ہیں، جبکہ مسلم میں ایسا نہیں ہے۔ امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، اس لیے استاد کی بزرگی بھی حاصل ہے۔ ایک اور بات میں آپ کے علم میں یہاں رکھ دوں کہ صحیح کے علاوہ، یعنی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ دیگر جو کتب ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے، جن میں آپ کا کہتے ہیں سنن ابو داؤد ہے، جامع ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، مسند احمد ہیں، ان کتب میں صحیح کے ساتھ ضعیف احادیث بھی شامل ہیں، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم وہ احادیث کتاب ہیں جس میں کوئی بھی ضعیف حدیث شامل نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں یہاں اپنا مطالعہ کو روکتا ہوں اور آئندہ کی نشست میں ہم لوگ سنن ابو داؤد، جامع ترمذی اور باقی کتابوں کا مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔